اور کتاب وہ ہوتی ہے لا ریب. زبانی آپ نے بات کی, آپ کہیں اچھا جی یاد رکھنا, میں کہوں اچھا جی میں یاد رکھوں گا, آپ بھی نیک نیت ہے, میں بھی نیک نیت ہوں, لیکن میری اور آپ کی بات بھولی بھی جا سکتی ہے, بھلائی بھی جا سکتی ہے, ہم ویسے بھی بھول سکتے ہیں. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں نیک نیتی کے ساتھ, نہیں یار میں نے تو یہ بات کی تھی, تم کہو گے نہیں جی یہ بات ہوئی تھی. تو اس کا اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا ہے لا ریب بنانے کا. اب سنیں نا, یہ دلیل ہے کہ لا ریب کیسے ہے. اللہ تعالیٰ نے خود طریقہ بتایا ہے کہ کسی چیز کو لا ریب کیسے بنایا جاتا ہے, ہمیں بتایا ہے. 2/282 نکالیں. صفحہ نمبر 59. یہ وہ آیت دین اس کو کہتے ہیں. یہ قرآن کریم کی کافی لمبی, میرے خیال سب سے لمبی آیت یہی ہے. اس میں جب آپ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہمیں کہ جب کسی کو قرض دو تو لکھ لو, جب کسی کو قرض دو تو لکھ لو. یہ ہے اس کو قابو کرنا. وہ جو کہا گیا نا کہ العلم صید والکتابتہ قید, اس کا کتابت کرنی, یہ اس کو قید میں لانا ہے. اب آپ یہاں پڑھیں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ. اس معاملے میں سستی نہ کرنا, یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے. ذرا سنیں, چاہے کوئی چھوٹی بات ہو یا بڑی بات ہو, قرضہ چھوٹا ہو بڑا ہو, معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو, اس کو کیا کرو, ذالکم اقسط عند اللہ واقوم للشہادۃ. یہ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین معاملہ ہے, درست معاملہ ہے. واقوم للشہادۃ, اور گواہی کے معاملے میں یہ زبردست وہ گواہی کو قائم کرنے والا ہے. وَأَدْنَا أَلَّا تَرْتَابُوا, ترتابو یہ ریب سے نکلا ہے, وہ لا ریب فی وہی مادہ ہے. کہ اس لیے کہ کہیں تم آپس میں شک میں نہ پڑ جاؤ. یعنی جو تم نے طے کیا اس کو تم نے قید میں لانا ہے, کتابت میں لانا ہے. جب تم کتابت میں لاؤ گے تو پھر تمہارے اندر ریب نہیں رہے گا. جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فی, تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کو لکھوایا گیا ہے تاکہ ریب نہ رہے. ہمارے بیلی کہتے ہیں ریب وہ کتاب تھی ہی نہیں, یہ تو بعد میں لکھی گئی ہے. پھر کیا کہتے ہیں, وہ کچھ آیتیں مل نہیں رہی تھی, ادھر ادھر ڈھونڈتے پھر رہے ہیں. پھر کہتے ہیں جی کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کی تلاوت جو ہے وہ تو ہے حکم منسوخ ہے. دنیا کی بات کتاب ہم نے دیکھی ہے. یعنی وہ کہتے ہیں اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے, خود ہی لکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں حکم منسوخ ہے. بھائی شوق ہے تمہیں ان الفاظ کا, کس نے کہا حکم منسوخ ہے؟ علماء نے کہا ہے. پھر کیا کہتے ہیں, کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کا حکم ہے لیکن آیت منسوخ ہے. لو جی, دنیا کی واحد کتاب جس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ لا ریب فی, اس کے بارے میں ہمارے عقیدے سنو. ایک تو تھی نہیں, لکھی نہیں تھی, بعد والوں کی کاوش ہے. تو اللہ کی وحی کا جو معاملہ تھا وہ تو دوسروں کے حوالے ہو گئی نا, رسول اکرم نے تو کام ہی نہ کیا. جو اللہ کی وحی آئی ہے وہ آگے حوالے ہوگی حضرت زید بن ثابت کے, جو اللہ جی تم جانو, تمہارا کام جانے, اللہ کی وحی کتنی تم محفوظ کر سکتے ہو. نمبر 1. نمبر 2, کچھ ایسی ہیں آیات جو موجود ہیں لیکن ان کا حکم نہیں ہے. اب اگر آپ ان سے پوچھو وہ کون سی کتنی ہے, کیا رسول اکرم نے کوئی تعداد بتائی ہے؟ جواب ندارت. کسی کو یعنی
ایت موجود ہے، حکم نہیں ہے، عمل نہیں کرنا، عمل نہیں کرنا، تو پھر ریکارڈ پہ کیوں؟ وہ شوق ہے۔ اور اگر پوچھا جائے کہ وہ منسوخ جو آیات ہیں وہ کتنی ہیں، کس نے کی ہیں، کسی کے پاس جواب نہیں ہے۔ میں بڑے بڑے ہمارے وہ علماء بیٹھے ہیں، دارالعلوم چلا رہے ہیں، میں نے تو ہر ایک سے پوچھا ہے بھئی یہ کون ہیں جو آیات کو منسوخ کرنے والے ہیں، کیوں؟ اس کی وجہ ہے، جواب اس لیے نہیں ہے کہ ان کے سامنے موجود ہے۔ یہ پہلے ملتی ہیں کہ جی 500 آیتیں منسوخ تھیں۔ یہ جلال الدین سیوطی صاحب اپنی کتاب الاتقان میں لکھتے ہیں کہ جی یہ پھر 240 ہو گئیں، 240 کے بعد وہ کہتے ہیں آج ہمیں 120 ملی ہیں۔ وہ 120 آیات کا لکھ کے گئے ہیں کہ منسوخ ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسول اکرم کے بعد یہ کون ہستی ہے یار جو خود ہی آیتوں کی تعداد گھٹائی جا رہی ہے؟ کس کو اختیار ہے قرآن؟ یہ قرآن کے ساتھ بزیچہ اطفال بنا رہے ہیں قرآن کو۔ کہتے ہیں بھائی روایت سچی، کہتا ہے راوی جھوٹا نہیں ہو سکتا، حضرت ابراہیم جھوٹے ہو سکتے ہیں۔ یہ وہ ذہن ہے، حضرت ابراہیم نے 3 جھوٹ بولے، ہم کہتے ہیں روایت غلط ہے، کہتا ہے راوی سچا۔ اور تم اگر نہیں مانتے تو تم منکر حدیث، یعنی تم حدیث پر عمل تب ہو سکتے ہو اگر یہ مانو حضرت ابراہیم نے 3 جھوٹ بولے، یہ شرط ہے۔ کیوں کہ بخاری صاحب پہ حرف آتا ہے، اور یار بخاری صاحب سے غلطی ہو سکتی ہے، انسان ہے، انہوں نے دین کی بڑی خدمت کی ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن خدا کے لیے اس کو قرآن نہ بناؤ، لا ریب نہ بناؤ، اس کو قرآن کے ماتحت رکھو، جہاں غلطی ہے وہاں غلطی مانو۔ اگر بخاری کی آج اگر آپ 200 حدیثیں منسوخ کر دیں تو دین میں رتی برابر فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ جب قرآن میں آیتیں منسوخ کریں گے تو دنیا کا منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اللہ کی ناراضگی اپنی جگہ پہ۔ الفوز الکبیر شاہ ولی اللہ دہلوی، حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ لکھتے ہیں کہ جناب 120 سے چلتی چلتی میرے پاس جو پہنچی ہیں، اب پتہ نہیں یہ کون درمیان میں لوگ ہیں یار، ہمارے پاس 20 پہنچی ہیں میرے پاس، انہوں نے اس 20 کی لسٹ دی ہے، اور پھر ساتھ یہ کہا ہے کہ میں نے ان پہ غور کیا ہے تو 15 تو منسوخ نہیں ہے۔ اب دیکھیں یہ بندوں کے ہاتھ میں آئی ہے ساری اللہ کی کتاب، کس نے کہا، کہاں سے چلی؟ وہ کیا وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ ہاسیاں تو شروع ہوئی ہنجیوں تے مک گئی۔ ان کا وہ ہے کہ جی روایات بھائی یہ کیوں نہیں مانتا جی، یہ منکر حدیث ہے۔ یعنی قرآن کو میں وہ اگر مان لوں کہ یہ لا ریب نہیں ہے تو پھر ان کے کلیجے میں ٹھنڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ چیز جو تم نے بنانی ہے، جو تم نے قرضہ دیا، اس کو لکھو گے تو تمہارے دل میں کوئی شک نہیں آئے گا۔ قرآن لکھا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ لا ریب فیہ۔ آپ میری بات سمجھیں؟ اسی طرح کی ایک اور آیت ہے، وہ ہے 29/48۔ صفحہ نمبر 512۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سنیں جی یہ تو ساری سننے والی ہیں، لیکن میں پہلے وہ جہاں میں چاہتا ہوں آپ کے توجہ دلانی، آخری آیت ہے 511 کی، وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن کتاب، اس کتاب سے پہلے، قرآن مجید سے پہلے آپ کوئی بھی کتاب نہیں پڑھ سکتے تھے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ آپ کو جب کتاب دی گئی تو ساتھ علم بھی دی گیا، جب کہا گیا اقرأ بسم ربک الذی خلق تو آپ پڑھنے کے قابل ہو گئے۔
اس سے پہلے آپ نے کوئی کتاب نہیں پڑھی الہامی کتاب. ولا تخطہ بیمینہ کا، اس سے پہلے آپ اپنے دائیں ہاتھ سے نہیں لکھتے تھے. میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ یہاں آنے سے پہلے آپ کو قرآن کا صحیح پتہ نہیں تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج آپ کو پتہ ہے. اس سے پہلے آپ نہیں لکھ سکتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سے قرآن نازل ہونا شروع ہوا آپ نے لکھنا شروع کر دیا. کسی بھی بچے سے پوچھ لو اس کا مطلب. تو کتاب کیسے نہیں لکھی آپ نے؟ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ بھائی تم اب لکھتے ہو، یہ تم اپنے ہاتھوں سے دائیں ہاتھ سے لکھتے ہو، لیکن قرآن جب تک نہیں آیا تھا آپ کوئی نہیں لکھتے تھے. جب سے قرآن آنا شروع ہوا ہے آپ لکھ رہے ہو. رسول اکرم نے خود لکھی ہے یہ کتاب. اللہ کہہ رہا ہے تم لکھ سکتے ہو. اور کیوں لکھا ہے؟ لکھوایا کیوں ہے؟ اذا ارتاب المبتلون، کہ اگر آپ پہلے لکھ رہے ہوتے، اگر آپ پہلے کسی تلاوت کر رہے ہوتے تو لوگ ضرور شک کرتے. ارتاب یا پھر وہی ریب آ گیا ہے. آپ پہلے کچھ کر رہے ہوتے تو لوگوں میں شک ہو جاتا کہ یہ تو پہلے لکھتا رہا ہے، وہی لکھی ہوئی ہمیں دے دی. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جب سے قرآن آیا ہے تم کتاب تلاوت بھی کر رہے ہو اور لکھ بھی رہے ہو. یہ قرآن ہے. آپ جتنی مرضی میرے اوپر چاند ماری کر رہے ہیں روایتوں کی، میں کیا کروں؟ میں قرآن کو آگے رکھوں یا روایتوں کو آگے کروں؟